دو چیزیں واجب ہیں، استقامت اور نصرت. اپنے کام میں استقامت پیدا کرنا، پابند ہونا. استقامت کا مطلب یہ پابند، دین کے کاموں کا پابند. جیسے ملازم ملازمت کا پابند ہے، اپنے وظیفے کا پابند ہے، ایسے مسلمان کہ اپنے دین پر استقامت کے ساتھ رہے. حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، فاستقم کما امرت ومن تاب معک. اے نبی آپ استقامت اور پابندی سے رہیے، آپ بھی اور جو آپ کے ساتھ ایمان لائے ہیں وہ بھی. تو جتنے نبی پر ایمان لانے والے سب نبی کے ساتھ پابند. اس لیے اللہ کے نیک بندوں نے اپنی زندگی کو پابند بنایا، ایک ایک حکم زندگی پابندی کے ساتھ. اللہ کے راستے میں نکلیں گے، محنت کریں گے تو پابند ہونے کی استعداد پیدا ہوگی. استقامت کی استعداد پیدا ہوتی ہے نکلنے سے، پھر پابند ہو جائیں گے. ایک ساتھی ہمارا اب تو بوڑھا ہو گیا ہے کہ راجا 30 برس ہو گئے کبھی مہینے کے 3 دن ناگا نہیں ہوئے. 12 برس ہوئے کہ کبھی ہمارا گشت فوت نہیں ہوا. پہلے تاریخ میں پڑھتے تھے ہم، سعید بن مسیب فرماتے تھے، سعید بن مسیب کے 20 برس ہو گئے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں اذان سے پہلے مسجد میں نہ پہنچاؤں. 20 برس ہو گئے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے امام کے سوا کسی نمازی کی پیٹھ دیکھی ہو. امام کی پیٹھ دیکھی پہلے سب میں، کسی نمازی کی پیٹھ نہیں دیکھی. 20 سال ہو گئے. سالوں کی بات ہے. اسی سے تاریخ بنتی ہے، اسی سے سوانح بنتی ہے. کیوں کہ عمل مسلسل ہو رہا ہے. حضرت عمر فرماتے تھے سعد بن ابی وقاص سے، سعد بن ابی وقاص قادسیہ کی مہم پر جا رہے تھے، 10,000 مجاہدین ان کے ساتھ. فرمایا یہ پورا مجمع تیرے ساتھ ہے، 10,000 آدمی ہیں، ان کو خیر کے کاموں کا عادی بنانا. کیا کرنا؟ یہ خیر کے کاموں کے عادی بنے. یہ نہیں کہ آزاد ہو جائیں ہم تو دعوت والے ہیں، یہ والے ہیں اور کچھ نہیں. یہ دھوکہ ہے. تو فرماتے تھے یہ تیرے ساتھ جا رہے ہیں، جان مال لگانے والے ہیں، ان کو خیر کے کاموں کا عادی بنانا. کہ اللہ کا راستہ اپنے آپ کو عادی بنانے کے لیے ہے. ہم محنت کے بھی عادی ہیں، ہم عبادت کے بھی عادی ہیں، ذکر کے بھی عادی ہیں، خدمت کے بھی عادی ہیں. کیوں؟ جب 4 مہینے لگیں گے تو عادی نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ با جماعت نماز پڑھنے کے عادی ہیں، خدمت کرنے کے عادی ہیں، دوسروں کو راحت پہنچانے کے عادی ہیں. یہی تو اسلامی اعمال، اسلامی اخلاق ہے. کہ تفریح کے اوقات تفریح کے لیے نہیں ہے، شہرت کے لیے نہیں ہے، یہ تو عادی بننے کے لیے ہے. امام غزالی فرماتے ہیں دین پہلے عادت میں آئے گا پھر عبادت میں پلٹے گا. دین پہلے عادت میں آئے گا اور پھر عبادت بنے گا. عادت میں نہیں ہے تو عبادت میں کہاں سے ہوگا؟ چھوٹے بچے سے نماز پڑھواتی ہے شریعت، 7 برس کے بچے سے نماز پڑھواؤ. تو حدیث میں ہے کہ تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں انہیں کہنا بیٹا نماز پڑھو، بیٹا نماز پڑھو. تو 7 برس سے نماز پہ لگایا تو نماز کا عادی ہو گیا. اب جوان ہوگا، بالغ ہوگا، اس کو شعور آئے گا تو اب عادت واد اب وہ نماز عبادت سے پڑھے گا کہ اللہ کا حکم ہے. یہ فرمایا کہ دین عادت میں آئے گا پھر عبادت میں پلٹے گا. اور عادت ہی نہیں ہے تو بچپن سے نماز پڑھنے کی تو جوانی میں تو اور مشکل ہو جائے گی. لوگ شکایت کر ہمارے بچے نماز نہیں پڑھتے. مکہ معظمہ میں ہمارے ایک ساتھی مجھے شکایت کر رہے تھے کہ بیٹا 18 سال کا ہے نماز نہیں پڑھتا مکے میں. یہی ہے کہ عادت میں بات آئی نہیں ہے، پھر جوانی کی خواہش ہے، جوانی کا شوق، یہ تو اور بھی آگے لے جاتا ہے. شباب و جنون تو اب اس کو نماز اور مشکل ہو گئی. اس کی نیند بھی کہہ رہی ہے، جوانی کی نیند کہہ رہی تو اس کو نماز اور مشکل ہوگی. اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یہ لکھا کہ دین پہلے عادت میں آئے گا پھر عبادت میں پلٹے گا. اس لیے ہر کام کو روز کرو تاکہ وہ عادت بنے پھر عبادت ہو جائے گی. مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ